وحدت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔ میری مراد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، یہ وہی مجاہد جلیل ہے کہ جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا، اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی اور اسلام کی عیسائیت کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی۔ کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو، بلاخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی کے اندر ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ بصارت و بصیرت کا پیکر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دور اندیش مشورہ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں عیسائیت کی ٹکر کے لیے ہندوستان میں فضا قائم ہو جاتی ہے۔ یہ اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شاملی کا میدان ہے، حق و باطل کی جنگ جاری ہے، آپ میدان جنگ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کا ایک پٹھو موقع پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، قاسم تم نے بہت سر ابھارے ہیں، آج میری چمکتی ہوئی تلوار تمہاری خبر لے گی۔ بے ساختہ مرد مجاہد کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، بے یار کیا بک رہا ہے، اپنے پیچھے کی تو خبر لے۔ عقل سے گورا انگیز چونی سر گھماتا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے اور اس کو زمین پر تڑپا دیتی ہے۔ اسی جنگ میں موصوف کی کنپٹی پر گولی لگتی ہے، حالت دگرگوں ہو جاتی ہے، مگر ہر کو استقلال کا ایک پہاڑ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے گولی کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش کی۔ دوستو، سن 1876 میں شاہجہاں پور کے قریب ایک گاؤں جانا پور میں میلہ خدا شناسی منعقد ہوتا ہے۔ عوام کا جمع غفیر جمع ہوتا ہے، پنڈت دیانند سرسوتی بھی حاضر ہوتا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حقانیت اسلام جتانے کا موقع ملتا ہے۔ عقل کا ایک پتلا اپنا موضوع شکر عیسائیت کو بناتا ہے اور جنگ جیت لاتا ہے۔ سن 1877 میں دوبارہ میلہ خدا شناسی وجود میں آتا ہے، مگر فتح کا سہرا اسی دارالعلوم کے سر بنتا ہے۔ دوستو، پنڈت دیانند سرسوتی نے اپنا مسلک ڈھونڈتی کو بتاتے ہوئے اہل اسلام سے چھیڑ چھاڑ شروع کی، مختلف مقامات پر تقریروں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ قرآن اور ارکان اسلام پر طرح طرح کے حملے کیے گئے۔ پنڈت کو مناظرے کی دعوت دی گئی، بہت کوششیں کی گئی کہ پنڈت کی علماء کے سامنے آئے اور اپنے جوہر دکھلائے، مگر وہ تیار نہ ہو سکے، جس کا واحد سبب یہ تھا کہ پنڈت جی نے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان دعادار تقریروں کو بغوش خود چن رکھا تھا، جنہوں نے عیسائیت کو ہوا سے باختہ کر دیا تھا۔ اس پر یہ خوف طاری تھا کہ اگر مناظرے کی نوبت آئے گی تو سارا راز فاش ہو جائے گا۔ بلاخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے پنڈت مناظرے کے لیے تیار ہوتا ہے اور شرط لگاتا ہے کہ مناظرہ مولوی قاسم سے ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ موصوف بیمار ہے، نہ وہ آئیں گے اور نہ ذلت کا سامنا ہوگا۔ جب موصوف کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے تو کمزوری کے باوجود ہی تیار ہو جاتے ہیں اور پیادہ پارو کی روانہ ہوتے ہیں۔ سرزمین روم کی زبان حال سے چیخ اٹھتی ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخوں کو رن کانپ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔